اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ہیں وہ جو یؤذون، جو ہے یہ ازیہ یا ازی، جس سے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اذیت، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایذا۔ ایذا افعال کے وزن پر ہے، جیسے اسلام ہوتا ہے جیسے ایذا ہوتا ہے۔ تو اذیہ یا اذی کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچنا، آذا یؤذی کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچانا۔ یؤذی وہ تکلیف پہنچاتا ہے، یؤذون وہ سب تکلیف پہنچاتے ہیں، النبی وہ تکلیف پہنچاتے ہیں نبی کو، یعنی یہ جو منافقین ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ کیسے پہنچاتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اذن ہیں۔ اذن کہتے ہیں کان کو، انف کہتے ہیں ناک کو، اذن کان کو کہتے ہیں۔ پھر اذن کی جمع جو ہے وہ آذان ہوتی ہے، یعنی ایک سے زیادہ کان، اور پھر اذان جو اعلان کیا جاتا ہے کسی چیز کا، وہ بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو کان ہے۔ یہ تو کان ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر ایک کی بات سن لے، جو ان کو جا کر کچھ بھی کہہ دے یہ تو اس کی بات سن لیں گے، جو وہ جو بھی کہہ رہا۔ مطلب یہ کہ جو پیچھے سے ڈسکشن چلی آ رہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آ کر بھی تانے دیتے تھے، پیچھے بھی باتیں کرتے تھے، بدخویاں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، توہین کرتے تھے، کیونکہ منافق تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تو ان کو پتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو کنفیوژن تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہے، پکا پتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ حرکتیں ایسی تھیں، نفس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو رسول ماننے کے باوجود ان کی خواہش یہ تھی کہ ہماری خواہش نفس کو مقدم رکھا جائے اللہ کی رضا کے مقابلے میں۔ یہودیوں کا بھی یہی مسئلہ تھا، یہودیوں کو تو سب سے بڑھ کر پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کو جو اسلام کی نشانیاں ان کے متعلق سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو ایسے پہچانتے ہیں ان چیزوں کو جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود ڈھیٹوں کی طرح نہیں مانے۔ منافقین مان گئے، اسلام لے آئے، تو لیگل تو ان کا وہی سٹیٹس تھا جو ہمارا ہے۔ ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ ہم تو آدھے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ سارے ہی جاتے تھے۔ ہمارے یہاں تو کوئی زکوٰۃ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا، وہاں تو حکومت زبردستی وصول کرتی تھی۔ مگر وہ تھے منافق، کیونکہ وہ اپنے نفس کی بات ماننا چاہتے تھے، وہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں ماننا چاہتے تھے۔ اب وہ بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ شکر ہے ایسے لوگ اور ایسے کمبخت نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق ابھی بھی اڑانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، یا اگر کوئی حضور کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اس کو مولوی کہیں گے، اس کو کیا کیا الفاظ کہیں گے، لو جی یہ دنیا سے گیا۔ اور بعض جگہوں میں ان کی بات درست بھی ہوتی ہے، مگر یہ چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرے، چاہے ظاہر ہی کر رہا ہے، چاہے اس میں بے شمار خرابیاں ہیں، مگر اس نے داڑھی رکھ لیا ہے، اگر وہ اپنی شلوار اونچی ٹانگ کے چلتا ہے، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار اونچا رکھتے تھے اور کوئی بھی شخص اونچا رکھتا ہے تو وہ تو قابل تعریف ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس طرح ضروری ہے یا نہیں ہے، فرض ہے یا نہیں ہے، لیکن اس چیز کا کوئی کیسے مذاق اڑا سکتا ہے؟ ہمارے نبی پاک نے داڑھی رکھی اور کوئی اور بندہ حضور کی سنت میں، حضور سے محبت میں داڑھی رکھے تو اس کا کوئی مذاق اڑانا شروع کر دے۔ ان چیزوں کے اوپر بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ تو یہ لوگ اذیت اللہ کے نبی کو پہنچاتے کہ جب ان کی شان میں گستاخی کرتے۔ اچھا، اب وہ حضور کو آگے جب بتایا جاتا تو پھر یہ کیا کرتے کہ جی پتہ لگا کہ فلاں آدمی نے ہماری شکایت لگا دی ہے، تو اب یہ آ کے ساری آبادی کو کہتے ہیں کہ لو جی یہ ہیں تو بڑے اچھے۔ اب ان میں یہ جرت نہیں تھی کہ اوپنلی کریں، یعنی عبداللہ بن ابی کے کچھ واقعات ملتے ہیں، بٹ ان جنرل وہ اوپنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح گستاخی نہیں کر سکتے تھے، اپنی محفلوں میں کرتے تھے۔
जनरल पब्लिक को कहते थे कि हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, अल्लाह वाले हैं, हमारे नबी हैं, लेकिन ये कान ही कान है। ये तो हर एक की बात सुन लेते हैं। हर एक की बात सुन के हम जैसे वफादारों से बदगुमान हो जाते हैं। वरना कोई हम जानबूझ के ऐसी बात थोड़ी कर सकते हैं जो कोई दीन की या हुजूर की या अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी हो। ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो अपेरेंटली ये बड़ी उन्होंने सटल तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉन्ट करने की कोशिश की है कि लो जी ये तो कान ही कान है। मतलब जो हमारे उर्दू में मुहावरा होता है कि कानों के कच्चे हैं, जो भी इनके पास आता है नऊज बिल्ला ये बस उसकी बात मान लेते हैं। कुल कह दीजिए उज़ुनु खैरिन लकुम। उज़ुनु खैरिन जो है ये मुरक्कब इजाफी है, भलाई का कान हुआ यहाँ अंडरस्टूड है कि वो तो भलाई का कान है तुम्हारे लिए। यानी अगर वो सरापा कान है तो वो उस अंदाज में नहीं है जिस तरह तुम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि हर आदमी जो भी बात करता है उसकी सुन के मान लेते हैं, वो तो भलाई के हैं। यानी तुम जैसे घटिया लोग जब उनके पास जाते हो और झूठे मूठे उज़र बहाने करते हो, तो वो तो इतने करीमुन नफ्स हैं कि तुम्हारी बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो तो भलाई का कान है, वो खैर का कान है, वो तुम्हारी भलाई के हर वक़्त मुतमन्नी है। और उनकी ख़्वाहिश ये नहीं है कि लोग आके उन्हें दूसरों की बुराइयाँ बताएँ, उनकी तो ख़्वाहिश है कि लोग उन्हें आकर अच्छी बातें बताएँ। इस सेंस में भी भलाई के कान है कि तुम भी जो जाके उनसे झूठ-मूठ बहाने करते हो, तो उनको भी वो तस्लीम करते हैं, तुम्हें शट अप नहीं करा देते, तुम्हारी बात सुनते हैं। जिसके लिए एक्चुअली हमारे टर्मिनोलॉजी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है गुड लिसनर, कि कोई भी अच्छा जो लीडर होता है या बॉस होता है, वो गुड लिसनर होता है, वो अपने लोगों की बात सुनता है, सुनकर फिर उनको एक मुनासिब मशवरा देता है या मना करता है या नसीहत करता है, जो भी उसका आगे इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन बात सुनता है। हाँ, फिर एक स्टेज आती है जिसमें लोग वो वही बात बार-बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं, फिर दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। बट इन जनरल गुड लिस्टनर होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो अल्लाह के नबी अगर सबकी बातें सुन लेते हैं, तो एक तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। दूसरी, ऐसा नहीं है कि लोग उनको जो बुराइयाँ करते हैं, वो मान लेते हैं। उनका स्टेटस क्या है? युमिनु बिल्लाही व युमिनु लिलमुमिनीन। वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मतलब ये कि बहुत सारी बातें तो उनको वही से पता लगती हैं। तो जब वही से बात पता लगेगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसको तस्लीम करेंगे, क्योंकि वो तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। और युमिनु लिलमुमिनीन, इसको पहले समझ लें। जैसे उर्दू में हम प्रीपोज़िशन जब चेंज करते हैं, तो मीनिंग बदल जाता है। मतलब एक लफ्ज़ होता है को मानना, एक होता है की मानना, इन दोनों का मतलब फ़र्क है। को मानना का मतलब होता है किसी को मान जाना, भई तुम्हें तो हम मान गए। और किसी की बात मान जाना जो है, वो फ़र्क होता है कि अच्छा जी आपने ये बात की, हमने मान ली, चाहे हम इससे एग्री करते हैं या नहीं करते, बट हमने मान ली। वी एग्रीड टू इट। और बाद अगर हो सकता है कि हम बात तो तुम्हारी सही है लेकिन हमने नहीं माननी। तो ये को मानना और की मानना में फ़र्क है। सिर्फ़ को और की से डिफ़रेंस क्रिएट हो जाता है मीनिंग के अंदर। इसी तरह अरबी में जब ईमान के साथ बे आता है, तो उसका एक्चुअली मतलब होता है को मानना, यानी युमिनु बिल्लाहि, वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। और जब लाम आता है, तो इसका मतलब होता है किसी की बात को तस्लीम कर लेना, किसी की बात की तस्दीक कर देना, किसी की बात मान लेना। तो वो युमिनु लिल मुमिनीन का मतलब है कि वो मोमिनों की बात मान लेते हैं। तो इस युमिनु और इस युमिनु में मीनिंग में डिफरेंस है। तो वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और मोमिनों की बात मानते हैं। अब ये मोमिन कौन से हैं जिनकी वो बात मानते हैं? ये वो हैं जो सच्चे पक्के मोमिन हैं। यानी बात जब चल रही है मुनाफिकीन से, तो शुरू यहीं से हुआ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बट उस या अय्युहल्लज़ीना आमनू में एक्चुअली सारे शामिल थे और इशारा मुनाफिकों की तरफ था। ये वाला जो मुमिनीन है, इसमें सच्चे मोमिन शामिल है। तो वो उनकी बात को तस्लीम करते हैं कि या तो वही आ गई या उनको जो पक्के मोमिन हैं, उन्होंने आके कुर्बात बताई, तो उनकी बात पर वो एतबार करते हैं क्योंकि वो काबिल एतबार हैं। यही रूल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आगे लोग बताते थे, तो एक्चुअली ये रूल को फॉलो किया गया। अगर हज़रत अबू बकर ने आके किसी को कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तो लोग बे चूँ-चुना किए उसको मान लेते थे।
बट अगर कोई रैंडम आदमी उठ के कह देता था, जिसकी हुजूर से कभी एक आध दफा मुलाकात हुई थी कि जी मैं मिला तो हुजूर ने मुझे ये कहा, तो लोग कहते थे नहीं, इसके साथ फिर एक को गवाह लेके आओ, तब हम मानेंगे कि वाकई हुजूर ने ये बात कही या नहीं की। फिर हदीसों की भी जब वो तहकीक हुई तो उसके अंदर भी ये रूल रखा गया। तो हर एक की बात आप तस्लीम नहीं कर सकते। वैसे एक नॉर्मल सिचुएशन में किसी को कोई बुराई किसी को जाकर वैसे ही नहीं करनी चाहिए। हाँ, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जब आपको ज़रूरत होगी तो आप बुराई कर सकते हैं और बाद वक़्त बुराई करना ज़रूरी होता है। जैसे हम मिसाल देते हैं कि किसी के रिश्ता आ गया और वो आपसे मशवरा करने आता है कि मुझे बस फलाँ का रिश्ता है, तो अब अगर आपको पता है कि इसने अपनी बच्ची की शादी वहाँ करनी है, तो अगर आपको उसकी किसी बुराई के मुतालिक इल्म है तो आपको बताना ज़रूरी है। आम हालात में आपको कोई बताना ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही रैंडमली एक बंदे से मिलो और आपने कहा यार फलाँ का पता है तुम्हें, वो तो बड़ा ही घटिया आदमी है या शराब पीता है या चोरी करता है या फलान करता है। आपको क्या लगे करता है या नहीं करता उसका मामला है। आप उसकी अगर वो बुराई करेंगे तो वो गीबत में चली जाती है। तो अब मुनाफिकीन की जो हरकतें थी वो हरकतें ही नहीं थी, वो साजिशें थी। और इतनी साजिशें उन्होंने की जिसमें मसलन एक बहुत बड़ी साजिश ये थी जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर, हमारी माँ पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। साजिशें थी जो यहूदियों के साथ उनके ताल्लुकात थे। जब ग़ज़वा खंदक हुआ उस वक़्त उनकी वज़ह से बहुत परेशानी आई। ग़ज़वा उहद हुआ तो ऐन मैदान जंग में वो 300 बंदे ले गए। तो ये मुनाफिकीन बहुत ही डेंजरस मखलूक थे। तो जो सच्चे मोमिन थे वो अगर इनकी बात आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे तो उसका एक पर्पज़ होता था और सच्चे मोमिनों की बात को हुज़ूर बावर भी करते थे। व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम, और वो रहमत हैं उनके लिए जो तुम में से ईमान लाए। अब इसको भी नोटिस करें, ओरिजिनली बात हो रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। उनको कहा रहा है तुम में से जो ईमान लाते हैं उनके लिए वो रहमत है। मतलब ये कि वो लोग जो ईमान लाए वो सारे ईमान नहीं लाए। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ज़ुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ज़ुबान से कह दिया, असल में मुसलमान नहीं है। ये आयतें पढ़कर बहुत इंसान को तशवीश होनी चाहिए कि कहीं हमारे अमाल ऐसे तो नहीं हैं कि हम ज़ुबान से ला इलाहा कह रहे हैं और असल में हम वो नहीं हैं ग्रुप में जो एक्चुअल ईमान लेके आए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लिहाज से तमाम आलम के लिए रहमत हैं, मगर फाइनैलिटी के हिसाब से वो उनके लिए रहमत हैं जो सच्चा ईमान लाते हैं, जो इताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जो दूसरी कैटेगरी है वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाही, और वो लोग जो अज़ियत देते हैं अल्लाह के रसूल को। आपको पता होगा एक कॉलम निगार है, बड़े दानिशवर हैं, बड़े काबिल और बड़े काबिले इज़्ज़त हैं। वो हर चौथे हफ्ते एक कॉलम लिख देते हैं कि जी शराब होनी चाहिए, शराब पता नहीं क्यों पाबंदी लगा दी, ज़ियाउल हक ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मौजूद होते, तो कोई ऐसी बात करता, तो ज़ाहिर है आपको उससे तकलीफ पहुँचती। तो हम जो भी अमाल करते हैं, जो भी काम करते हैं, ये इमेजिन किया करें कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते और हम खुल्लम-खुल्ला इस तरह के अमाल कर रहे होते, तो क्या अल्लाह के रसूल को खुशी होती या तकलीफ पहुँचती? अगर हमारे अमाल से रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुँचती, जैसे उस वक़्त जो मौजूद थे उनके अमाल से पहुँचती थी, तो उनका अंजाम क्या है? लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वमिनहुम अल्लज़ीना युअ्ज़ूना अन-नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुन कुल उज़ुनु खैरिन लकुम यु'मिनु बिल्लाहि व यु'मिनु लिलमुअ्मिनीना व रहमतुन लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना युअ्ज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। और इनमें से वो लोग भी हैं जो अज़ियत पहुँचाते हैं नबी को और कहते हैं ये तो बस कान ही कान हैं। कह दो कि वो कान हैं तुम्हारी भलाई के लिए। ईमान रखते हैं अल्लाह पर और बात मानते हैं मोमिनों की, और रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमान लाए। और वो लोग जो अल्लाह के रसूल को ईज़ा पहुँचाते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहलिफून बिल्लाहि, हलफ उठाते हैं, कसमें खाते हैं अल्लाह की।
लकुम, तुम्हारे आगे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने, आम पब्लिक के पास जाके अल्लाह की कसमें खाते हैं। क्यों खाते हैं? लियुर्दूकुम। रज़िया यरज़ा का मतलब होता है किसी से राज़ी होना। इसका जब बाब इफ़आल करेंगे, अर्ज़ा युर्दी, किसी को राज़ी करना। ओरिजिनली ये था युस्लिमु के वज़न पे युर्दिबु, तो युर्दिबु तो युर्ज़ी हो गया, और प्लूरल करेंगे तो युर्ज़िबूना है, वो युर्ज़िबूना युर्ज़ूना हो जाएगा फ्लो में आने के लिए। और जब इसके साथ ये लाम लग गई तो फिर वो नून खत्म हो गई, लियुर्ज़ूकुम, ताकि वो राजी करें तुमको। वो कसमें खाते हैं तुम्हारे पास आके इस चीज की कि हमने तो कोई गलत बात नहीं की, हमने तो कोई गुस्ताखी नहीं की, बस ये अल्लाह के नबी बड़े भोले भाले से हैं और हर एक की बात सुन लेते हैं, इस वजह से वो उनको ये गलत फहमी हो गई है। किसको राजी करें? आम पब्लिक को आके राजी करें। क्यों भाई, आम पब्लिक को क्यों राजी करें? इसके लिए उर्दू में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, उजरे गुना बदतरस गुना। यानी अगर आप एक गलत काम किया है, उसके बाद आप उसकी ऐसे उधर पेश करें, वो एक्चुअली उससे भी बढ़कर है, यानी गलती हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर हुजूर से माफी मांगो, अल्लाह से इस्तगफार करो। कसमें खा खा के लोगों को यकीन करा रहे हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं। क्यों? वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, और अल्लाह और उसका रसूल वो ज्यादा हकदार हैं कि वो राजी करें उसको। हक्कू जो है अकबरू की तरह ही है, जैसे अकबर ज्यादा बड़ा होता है, हक्कू ज्यादा हकदार हो गया। तो राजी करना है तो अल्लाह रसूल को करो, बजाय इसके कि लोगों को जा जाके अपनी माफियां तलाफियां करते फिरो या उनको जाके कस्में खाते फिरो। अच्छा, किस चीज पे हकदार है? अब यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ युरजू हु आया है, युरजू हुमा नहीं आया। युरजू तो यही हो गया कि वो राजी करते हैं, अन युरजू के वो राजी करें उसको, यानी अल्लाह को। ये अल्लाह और उसका रसूल इस बात पर ज्यादा हकदार हैं कि अल्लाह को राजी किया जाए। सवाल ये है, हुमा क्यों नहीं आया? यहाँ ये क्यों नहीं आया कि अल्लाह और उसके रसूल दोनों को राजी किया जाए? इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए कि जिस चीज से अल्लाह राजी होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पर राजी होंगे। अगर अल्लाह राजी है कि कोई शख्स चोरी ना करे, कोई शख्स गीबत ना करे, तो अल्लाह के रसूल भी तभी राजी होंगे कि अगर कोई शख्स चोरी ना करे और गीबत ना करे। अगर एक आदमी चोरी कर रहा है, किसी पे जुल्म कर रहा है, और अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होके कि जी आप मेरे से राजी हो जाए, तो वो नहीं होंगे राजी। अल्लाह का रसूल सिर्फ अल्लाह की रजा में राजी है, इनकी रजा में वहदत है, एक ही है। इसमें बड़ा लेसन है। ये जो लोग ये समझते हैं कि हम फासिकों और फाजिरों वाली जिंदगी गुजारेंगे, हम मिलावटें करेंगे, हम बदतमीजियाँ करेंगे, हम औरतों से बुरा सलूक करेंगे, हम गालियाँ बकेंगे, और क़यामत वाले दिन जाके हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह हमें बचाने दो, रसूलुल्लाह कहेंगे हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अल्लाह को कहता हूँ तुम्हें छोड़ दे। अल्लाह के रसूल उसकी शफ़ाअत फरमाएँगे जो अल्लाह की रज़ा की कोशिश कर रहा होगा। कमी कोताही रह गई होगी तो अल्लाह के हुक्म से वो शफ़ाअत करेंगे, जिसके लिए अल्लाह इजाज़त देगा उसकी शफ़ाअत करेंगे। अगर अल्लाह की रज़ा नहीं है, तो अल्लाह के रसूल की रज़ा नहीं हो सकती है। ये उल्टा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैंडमली किसी से भी राज़ी हो जाए, कि अच्छा ये जो है ना इसने मेरी बड़ी खिदमत की है, वैसे नमाज़ें नहीं पढ़ता तो मैं इससे राज़ी हूँ, या अल्लाह तू इससे राज़ी है। ऐसा नहीं है, उलट है। अल्लाह का रसूल जिसको एक आरिफाना तौर पे कहते हैं कि वो तो अल्लाह की रज़ा के अंदर खुद फना है, खुद उसके अंदर वो दाखिल हो गए हैं कि जो अल्लाह को पसंद है वही मुझे पसंद है, यानी वो यकसू है, हनीफ है। तो हमें ये कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए कि हम खुदा को नाराज करके रसूल को राजी कर लेंगे। एक ही रज़ा है दोनों की, इन कानू मुमिनीन, अगर वो मोमिन है, यानी अगर वो सही मानों में मोमिन है, जुबानी तो कलमा पढ़ लिया, अगर वो सच्चे मोमिन है, तो ये लोगों को जाके जस्टिफाई कर रहे हैं और कस्में खा रहे हैं। कस्में खाना वैसे ही बुरी बात है।
قسمیں کھانا کوئی ڈیزائربل چیز نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری کو عدالت کہیں کیس ہو گیا تو قسم کھانی پڑ گئی تو پڑ گئی، کوئی اچھی چیز نہیں ہے قسمیں کھانا۔ اور قسمیں اس لیے کھانا کہ لوگ راضی ہو جائیں، ہر وقت ٹینشن بڑی ہوتی ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں کسی طریقے سے، لوگ یہ نہ کہیں، لوگ برا نہ مان جائیں، لوگ باتیں نہ بنائیں۔ کبھی آپ نے سنا، کبھی آپ سوچیں، مجھے تو ویسے یاد نہیں پڑتا، اور لوگ مجھ سے بہت زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں نہیں اس طرح کی، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کسی شادی میں گیا ہوں اور شادی کے بعد لوگوں نے کہا ہو کہ واہ واہ واہ، کتنا عمدہ انتظام تھا، کتنی انہوں نے خدمت کی، کتنا اچھا کھانا تھا، کتنے اچھے طریقے سے ڈیل کیا، کتنے اسپیشیس جگہ تھی، خوبصورت تھا، کمفرٹیبل تھا۔ مجھے تو نہیں یاد پڑتا، میری تو جب بھی کسی شادی کے بعد کسی سے بات ہوئی ہے، چاہے میں نے خود کی ہو چاہے کسی اور نے کی ہو، وہ یہی کہیں گے یار وہ فلانا کھانا تو بڑے بکواس تھا، وہ مٹن تو انہوں نے رکھا بٹ کھانے کے قابل ہی نہیں تھا، اتنی کنجسٹڈ جگہ تھی، پارکنگ کا اتنا مسئلہ تھا۔ لوگ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوتے اور لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، اور ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے اجاڑ دیتے ہیں اس چیز پہ کہ لوگ باتیں رہتے، تو لوگوں سے باتیں پھر بھی کرنی ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو راضی کر دیں، کوئی ایسا نہ بچے جس کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی جائے، سوائے ایک ذات کے جو اللہ کی ذات ہے، اس کو ناراض کرتے ہیں۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ فضول خرچی پہ پیسے خرچ کریں، یعنی ایک تو ہے نا کہ چلو کسی نے کوئی حج عمرے پہ چلا گیا، کوئی اسکول بنا دیا، قربانی کے اوپر اس نے زیادہ بکرے لے کے کر دیے، تو وہ تو اللہ کی راہ میں ہے، وہ تو فرق چیز ہے۔ فضولیات کے اوپر معاشرے میں نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، کیوں کہ لوگ راضی ہو جائیں، تو لوگوں کو راضی ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا، میٹر صرف اور صرف ایک ہستی کی ذات ہے کرتی ہے کہ اس کی رضا ہو، اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی میں اللہ کی رضا میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں۔ تو جن کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، محبت کا دعویٰ ہے، وہ حضور کی باتیں مانیں، حضور کے رستے پہ چلیں، رسول بھی راضی، خدا بھی راضی۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کر لیں، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ اللہ کو راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ کیا لم یعلمون، یعنی یعلمون تھا، لم کی وجہ سے یہ یعلمون ہو گیا، پلس یہ مضارع سے اس کا میننگ جو ہے وہ ماضی میں چلا جاتا ہے، یہ لم کی خصوصیت ہے۔ لم یعلمون، کیا انہیں علم نہیں، کیا انہیں پتہ نہیں تھا، انہو، یہ انہو میں جو یہ ہے اس کو ایکچولی کہتے ہیں ضمیر شان۔ ضمیر شان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس آتی ہے، یہاں پہ صرف انا کہتے تو اتنا فلو نہیں بننا تھا، اگر یہ ہوتا نا علم یعلم ان من یحادد اللہ، تو شاید یہ صحیح فلو نہ بنتا، تو یہ ایک ہو لگا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہوتا، انہو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کہ وہ، کبھی کبھی ہوتا بھی ہے انہو یا انہو میں، کبھی کبھی ہو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے وہ کسی کو ریفر کیا جاتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ میننگ نہیں لیتے، اس کو بس ضمیر شان کہہ دیں۔ تو کیا وہ یہ نہیں جانتے انا کے، یا انہو کے من یحادد اللہ، اچھا یہ یحادد اللہ میں بھی یہی والا ایشو ہے جیسے رضیہ میں تھا، یعنی ہے دال اور دال ہے، تو جب بھی یہ بیچ میں یا تو واول آ جائیں، الف واو اور یہ، یا دو حروف اکٹھے آ جائیں، تو اس کے بعد جو اس کی سٹرکچر ہے فلو کے لیے وہ کافی ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے جب آپ اس کو بیک ٹریک کرتے ہیں۔ تو ضربہ یضربو کا بدل میں سمپل بنے گا حدد یحددو، اب حدد یحددو بولنے میں اچھا نہیں لگتا، فلو نہیں آتا، تو یہ بن جاتا ہے حد یحدو، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت ہونا، غضبناک ہونا، حد جیسے کرنا، آڑے آنا، کسی چیز کی جو آخری حد مقرر کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہوتی ہے، تو کسی کے آڑے آ جانا، آڑ ہونا، یہ ہو گیا حد یحدو۔ اس سے پھر باب مفاعلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے آڑے آنا، یعنی ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، تو مفاعلہ کا وزن ہوتا ہے فاعل یفاعلو، تو یہ بن گیا حادد یحاددو، تو یہ بھی بن جائے گا حاد یحادو۔ اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ من کی وجہ سے یہ یحادو کی جو دال ہے اس پہ جزم آنی ہے،
تو وہ جزم آ جائے گی تو آگے جڑ نہیں سکتا، اگر آگے جوڑنا نہ ہوتا تو شاید صرف یحاد چل جاتا، تو کیونکہ آگے بھی جوڑنا ہے تو ایکچولی پھر آپ پرانی فارم پہ جاتے ہیں یحاددو پہ، تو یحاددو پر آپ گئے، اس کی یہ پیش کو ختم کر کے آپ نے کر دی جزم، اب آگے کیونکہ جوڑنا ہے تو جوڑنے کے لیے عام طور پہ لگائی جاتی ہے زیر، تو یہ بن گیا یحادد اللہ، تو جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ کیونکہ من آیا ہے تو یہ سنگولر جنرلی استعمال ہوتا ہے، تو آگے پھر خالدن بھی سنگولر استعمال ہو گیا، ورنہ زیادہ تر خالدین آتا ہے۔ ہم جب اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم ایک کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہم پلورل میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا محاورہ زیادہ تر پلورل میں چلتا ہے، تو کیا وہ نہیں جانتے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نارا جہنمہ جو ہے یہ ایکچولی مرکب اضافی ہے، جہنم کی آگ، لیکن جہنم جو ہے یہ پارٹلی فلیکسیبل ہوتا ہے، اس کی رفع ہوتی ہے جہنم اور نصب اور جر دونوں ہوتے ہیں جہنمہ، یہ اس لیے جر میں ہونے کے باوجود جہنمہ ہے۔ ذالک الخزي العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، جو دنیا میں ان کو ذلت مل رہی ہے یہ آگے ملے گی، یہ چھوٹی موٹی ہے، یہ اتنی بڑی نہیں ہے۔ منافقین ایکسپوز ہو رہے ہیں اور اس صورت میں ان کو زیادہ ایکسپوز کیا جا رہا تھا، مشرکین کا اب ایک دفعہ چیپٹر ایک طرح سے کلوز ہو گیا تھا، وہ یہودیوں کو شکست ہو چکی تھی، ان کو نکال دیا گیا تھا، اب منافقین جو آخری عنصر رہ گیا تھا اس کو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایکسپوز کرنا منظور تھا، 100% تو ایکسپوز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت نہیں ہوئے کیونکہ پھر آگے جو ان کی اولادیں تھیں وہ سچے مسلمان بن گئے، تو ایک طرح سے حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ان کو پورا ایکسپوز نہ کیا جائے سوائے چند لوگوں کی، تو جو چند لوگ تھے ان کو کر دیا گیا۔ بعد میں آئے گا ذکر، ایک مسجد زرار بھی لوگوں نے بنائی تھی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا کہ اس مسجد میں آپ نے نہیں جانا۔ عبداللہ بن ابی کو جب دفن کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دیا، اس کو لیے استغفار کی دعا بھی کی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دیا کہ نہیں، اس منافقوں کے لیے آپ نے دعا بھی نہیں کرنی۔ اور پھر ایکچولی لوگوں کو پتہ ایسے لگتا تھا کہ کوئی منافق ہے، یا ان کو کافی یقین ہو جاتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، وہ لوگ جو حضور کے وصال تک زندہ رہے ان کے متعلق پکا پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ وہ منافق ہیں، جس کی وجہ سے وہ کلاسیکل پرابلم پیدا ہوتی ہے کہ جو صحابی کی ڈیفینیشن لوگ لیتے ہیں وہ تو بس ہے کہ جس نے حضور کو ایمان میں دیکھ لیا وہ تو صحابی ہے، تو اب وہ منافق بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس سے پھر کئی مسائل بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان کو ایکسپوز کر دیا گیا، لیکن اصل جو ان کی رسوائی ہوگی وہ آخرت کی ہی ہے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم، کیا انہیں نہیں معلوم کہ جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، حذر یحذر کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تو اندیشے کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو یحذر المنافقون، اور یہ بھی آپ نوٹس کریں بہت جگہوں پہ آتا ہے ورب پہلے آیا ہے فاعل بعد میں آیا ہے، تو پھر یہ واحد استعمال ہوتا ہے، یہ مذکر مؤنث کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوتا یہ سنگولر ہے، اگر یہ ورب بعد میں آیا ہوتا تو پھر یہ میچ کرتا، یعنی المنافقون یحذرون ہوتا، تو یحذر المنافقون اندیشہ ہے منافقوں کو، ڈر رہے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، ان تنزل علیہم کہ ان پر اتار دی جائے کوئی سورت، اب یہ اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کریں گے کہ ان پر کہیں اتار نہ دی جائے کوئی صورت، وہ کہیں اور نہ جو ہے وہ ہمارے محاورے میں انڈرسٹوڈ بنے گا، منافقوں کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ان پر کوئی صورت نہ اتار دی جائے، یا ایک لفظ استعمال کرتا ہے مبادہ، ان پر کوئی صورت اتار دی جائے، تنبئہم، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، نبأ ینبئ کا مطلب ہوتا ہے
باب تفعیل سے اچھی طرح بتا دینا. تو ایک صورت اتار دی جائے جو اچھی طرح بتا دے بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کے جو دلوں کے بھید ہیں ان سے آگاہ کر دیں. ان کو ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک صورت آ جائے جس کے اندر ساروں کے نام لکھے ہوں کہ بھائی یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق. پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر تو بالکل ہی کوئی آپشن نہیں رہے گی، نکلنا پڑے گا یہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر. یہ بھی کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ منافقین کو اچھی طرح پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان پہ صورتیں اترتی ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے، ان کو پتا تھا. بس ڈٹائی، یہ ڈٹائی جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ہم بھی جو کام کرنے کی ہمیں عادت ہوتی ہے نا، یا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، ہم ایک روٹین میں ہوتے ہیں، وہ کام کیے چلے جاتے ہیں، کیے چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہمارے خاندانوں میں جہیز لیا جا رہا ہے ہندوؤں کے زیر اثر، تو ہم بھی شادی ہوگی ہم بھی جہیز لے لیں گے. ہم کبھی سوچتے ہی نہیں اس کے متعلق. یہ تو ہو جاتی ہے ایک چیز. دوسری چیز ہوتی ہے ڈٹائی، کہ آپ کو آ کے کسی نے توجہ دلائی. ایک زمانے میں تو دیواروں کے اوپر چیکنگ کی ہوتی تھی کہ جہیز ایک لعنت ہے. اب آتی ہے ڈٹائی، ہاں جی لیکن ہم نے بھی تو دیے ہیں، لیکن سارے ہی دیتے ہیں. یہ جو ڈھیٹائی ہے اس سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ جو منافقین تھے یہ اصل میں ڈھیٹ تھے، ان کو کوئی کنفیوژن نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ ان کو شک تھا. وہ شخص جو مکہ مدینہ میں رہتا ہو اور عرب ہو اور اس زمانے میں موجود ہو، اس کے لیے امپاسبل ہے کہ وہ قرآن سنے اور سمجھ نہ جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. آج بھی اگر کسی شخص کو عربی صحیح والی آتی ہو جیسے اس زمانے کے لوگوں کو آتی تھی، وہ ممکن ہی نہیں کہ اس کو یہ پکا پتہ نہ لگ جائے کہ یہ سچی کتاب ہے. جیسے یہودی ڈھیٹ تھے ایسے منافقین بھی ڈھیٹ تھے. اور یہودی بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، زندہ تھے، اس وقت بھی بڑے ڈھیٹ تھے. انہوں نے کیا کیا حرکت، وہ بھی منافق ہی تھی، اس زمانے کے یہودی بھی منافق تھے. اور ایک لحاظ سے بعد والے بھی منافق تھے کہ اندر سے جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے اور مانتے نہیں تھے. بٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے حکم دیا جاؤ ان سے جا کے جنگ لڑو. آگے سے کہتے ہیں موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑا، ہم سے تو نہیں لڑا جاتا، ہمیں تو ڈر لگتا ہے ان سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈٹائی ہے نا. کس چیز کا ڈر لگتا ہے؟ اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے جاؤ لڑو، تو لڑیں گے کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. وہ اس کی ایک وہ چی گویرا کی میں نے پڑھی تھی ایک جگہ، حالانکہ اس کا تو اسلام سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. کہتا میں قبروں میں گیا، قبرستان میں جا کے میں نے کئی قبریں ایسی دیکھی جہاں پر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حق کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے کہیں ہم مارے نہ جائیں. وہ بھی ادھر ہی آئے ہوئے ہیں. تو وہ تو چلو چی گویرا نے کسی کو کہا حق کے لیے جد و جہد کرو، تو کسی نے چی گویرا پہ اعتبار کیا یا نہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول تھے، مانتے تھے، اتنا تو مانتے تھے کہ ان کے پیچھے مصر کو چھوڑ کے نکل آئے. رسول بھی ان کو مانتے تھے، آ کے پوچھتے بھی تھے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے کیا نہیں دیا. بٹ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں جانا. تو وہ جب انہوں نے نہیں جا کے اس قوم سے جنگ لڑی تو کیا سارے زندہ بچ گئے؟ قیامت تک زندہ رہے. تو جو اللہ کے رسول کے احکامات کو فالو آپ نہیں کرتے، اور ہمارے یہاں زیادہ تر کیوں نہیں کرتے کہ جی بےزتی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عزت اور ذلت عوام کے، پبلک کے، معاشرے کے ہاتھوں میں ہے. قرآن تو پڑھتے نہیں لوگ. قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جسے اللہ چاہے عزت ہے، جسے اللہ چاہے ذلیل کرے. اگر معاشرے کے ہاتھ میں ہوتی یہ آپشن کہ وہ کسی کو ذلیل کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جب مکے میں رہے، کیا کیا نہیں کہا حضور کے متعلق مشرکوں نے. اور یہ جو منافق تھے کم بخت، یہ جو بھی حرکتیں کر رہے تھے اسی کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی آیت میں بھی ہے کہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. تو پھر ان کے ذلیل کرنے سے کیا کوئی ذلیل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن ذلیل ہو گئے؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اللہ نے جس کو عزت دینی ہے تو اللہ نے عزت دینی ہے، تو لوگوں سے ڈرنا اور لوگوں سے عزتیں مانگنے چھوڑ دیں. اپنے رب سے ڈریں، اپنے رب کی بات مانیں اور اسی سے کہیں کہ عزت دیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ ہاں جی آپ جان جان کے لوگوں کو اوفینڈ کریں، حکمت کے تقاضے ملوذ خاطر نہ رکھیں اور بے وجہ اپنے آپ کو بے وقوفیوں کی وجہ سے ذلیل کریں. لیکن اگر حق کے رستے پر چلنے کی وجہ سے آپ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، آپ کو کوئی ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی کوئی ٹینشن نہ لیں. ان کو بہرحال اچھی طرح معلوم تھا اور ان کے جو دلوں کے بھید تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ وہ آگاہ نہ کر دیں. اور اس صورت میں ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ اس کو کھول دیا گیا، لیکن 100% ایکسپوز نہیں کیا گیا. وہ اللہ کی حکمت تھی. قل کہہ دیجئے
قل کے اوپر ہوتی ہے جزم، لیکن آگے کیونکہ حمزہ وصلی آ رہا ہے تو جوڑنے کے لیے یہاں پر زیر آ گئی. قل استہزئوا، کہ استہزاء کر لو، کہہ دیجئے کہ مذاق اڑا لو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالی نکالنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو. یہ تم جن چیزوں کے بے نقاب ہونے سے تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے، اللہ ان کو بے نقاب کر کے رہے گا. اب یہ ہونا ہے ایک حد تک، اللہ نے یہاں کر دیا، اور ظاہر ہے قیامت والے دن تو پھر عظیم رسوائی ہوگی، وہاں تو ہر چیز سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. اندیشہ ہے منافقوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اتار دی جائے ان کے اوپر کوئی صورت، یا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اندیشہ ہے منافقوں کو کہ اتار دی جائے ان پر کوئی صورت جو آگاہ کر دے ان کے دلوں کے بھیدوں سے. کہہ دیجئے کہ مذاق اڑا لو، بے شک اللہ تعالی نکال کر رہے گا، ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈر رہے ہو. واہ اور لام ایمفیسس کے لیے ہے، یقیناً، لازماً، ان اگر، سألتا، سألا اس نے پوچھا، سألتا تو نے پوچھا، ان سألتا اگر آپ پوچھیں، آپ ہم کرتے ہیں ادب کی وجہ سے، اگر تم پوچھو یا اگر تو پوچھے، وہ بھی ترجمہ صحیح ہے اور اس میں ویسے کو بے ادبی نہیں ہے، لیکن ہم زیادہ ادب کرتے ہیں، ہمارا ایک سٹائل ہے، برصغیر کا کلچر ہے، which is fine. سألتہم ان سے، اور اگر آپ سوال پوچھیں گے ان سے، لَيَقُولُنَّ یہ لام ایمفیسس کے لیے اور یہ نون مشدد جو ہے یہ بھی ایمفیسس کے لیے ہوتی ہے. تو لفظی ترجمہ تو ہے کہ وہ ضرور بالضرور جواب دیں گے. با محاورہ آپ کریں گے تب کہیں گے، اگر آپ ان سے کبھی بھی پوچھیں گے تو وہ ہر حال میں یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ انما، بس، کننا ہم تو تھے، ہم تو بس کیا کرتے تھے، کننا نخوضو، پھر یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے جس کو آپ پاسٹ کنٹینیوس کہہ لیں. ہم تو خوض کرتے تھے. خاضہ یخوضو کا مطلب ہوتا ہے پانی کی تہ میں اترنا، پھر اس کا ایک مطلب ہوتا ہے بال کی کھال اتارنا. یعنی ایک ڈسکشن ہو گئی نا تو بحث میں بے وجہ بحث کیے چلے جانا، یعنی جس کو اس کانٹیکس میں ہم کریں گے گوسپ کرنا. ہم تو ایسے ہی گپ شپ کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی بس گوسپ کر رہے تھے. وَنَلْعَبُ، اب نلعبو کا بھی مطلب ہوتا ہے کھیلنا. لعبن کھیل کو کہتے ہیں، لیکن ایکچولی لہب، وہ لعب جو ہوتا ہے، لہب وہ ہوتا ہے تماشا، لعب ہوتا ہے کھیل، کھیل تماشا. لیکن ایکچولی اس کھیل تماشے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کھیل تماشے سے مراد ہوتی ہے کسی چیز کو دیکھنا، ناٹ نیسیسریلی پارٹیسپیٹ کرنا، دیکھ کے جو آپ انجوائمنٹ کرتے ہیں. تو یعنی یہاں ایسی مراد ہے کہ ہم تو بس انجوائے کر رہے تھے، ہم تو جی بہلا رہے تھے، ہم تو بس گپ شپ کر رہے تھے اور جی بہلا رہے تھے. یہ ہم اصل میں ہم کوئی مذاق تھوڑی اڑا رہے تھے، ہم کوئی گستاخی تھوڑی کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی لائٹ ہارٹیڈ تھے، اب ٹائم پاس کر رہے تھے بیسیکلی. ہمارے یہاں بھی یہ پرابلم ہے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا ایسے ایسے لوگ لطیفے سناتے ہیں کہ قیامت کا دن آیا، قیامت کا دن آیا، ایک بندہ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ پوچھا، پھر سارے وہ ایک لطیفہ سا ہوتا ہے اور سارے بڑا ہوتا ہے کہ واہ واہ بڑا مزے کا لطیفہ تھا. بھائی آپ نے کوئی لطیفہ سنانا ہے تو اور ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے متعلق، آخرت کے متعلق، دین کے متعلق لطیفے سنانے شروع کر دیے آپ نے. اس پہ سوچنا چاہیے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کر لو، قال موسیٰ لقومه ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذونا ہزوا، قالوا اتتخذونا ہزوا. آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ اللہ میں کہہ رہا گائے ذبح کر لو، یہ آپ ہم سے جوک کر رہے ہیں. تو آگے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بنوں. یعنی میں اگر اللہ کا نام لے کے تم سے کوئی بات کروں مذاق کی تو بڑی ہی جاہلوں میں بات ہے، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ کہ میں ایسا جاہل ہوں. تو اللہ کا نام لے کر کو مذاق کرنا بہت ہی جاہلوں والی بات ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، کیا باللہ، اللہ کے، کیا اللہ کے ساتھ، وہ آیات ہی اور اس کی آیتوں کے ساتھ، وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، کن تم تستہزئون، ان کے ساتھ تم مذاق اڑا رہے ہو، ان کے ساتھ تم دل لگی کر رہے ہو، ان کے ساتھ تم ہنسی مذاق کر رہے ہو. مطلب تمہارا دماغ کام کر رہا ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے تھے، ہم جنت دوزخ کے متعلق ہم نے لطیفے سنانے شروع کر دیے.
اللہ کا, اللہ کی آیتوں کا، لیکن رسول کے متعلق تم نے لطیفے سنانے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر تم ان سے یہ پوچھو گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو بس ٹائم پاس کر رہے تھے اور جی بہلا رہے تھے، ہم تو بس گپ شپ کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، جی بہلا رہے تھے. کہہ دیجئے کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ تم جی بہلا رہے تھے، ان کے ساتھ تم ہنسی مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا، تعتذروا جو ہے یہ عین زال اور رے، اس سے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عذر، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معذرت. تو عذر نہ پیش کرو، معذرتیں نہ کرو، اپنے آپ کو الزام سے بری کرنے کی کوشش نہ کرو. مطلب بامحاورہ ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اب باتیں نہ بناؤ، بہانے نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کر دیا اپنے ایمان کے بعد. کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ تم ایمان لے آئے، تم نے قبول کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد جب تم نے اللہ اور رسول کے اور آیتوں کا مذاق اڑایا، ان کو دل لگی کا کھلونا بنا لیا، تو تم نے کیا کیا؟ یہ کفر کیا ہے تم نے. بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد. یعنی ایک تو وہ تھے نا جو ایمان ہی نہیں لائے، تم ان سے بھی برے ہو. ایمان بھی لے آئے، اب کفر کر رہے ہو. اس میں بھی سوچیں، ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ایک ہندو ہے، وہ کہیں رہتا ہے دور دراز جزائر انڈمان میں جہاں پہ سارے ہندو ہی ہیں، وہ اکیلا ایک ہندو ہے، وہ وہاں پیدا ہوا مر گیا، وہ تو پکا جہنمی ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اب سوچیں اس کو تو ایمان کی ہو سکتا ہے ملی نہ ہو کوئی آپشن، مے بی، وی ڈونٹ نو. اب تو ٹیکنالوجی آ گئی، لوگ ہیں ابھی بھی دنیا میں ایسے جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں پہنچی، بٹ آج سے 100 200 سال پیچھے چلے جائیں تو کافی چانس ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہیں دور دراز رہتے ہوں جہاں پہ ایمان کی دعوت نہ پہنچی ہو، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ پہنچا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جنتی ہیں، مگر شاید ان کے پاس کوئی عذر ہو. ہم کیا عذر دیں گے جا کر؟ ہم تو مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، ہم تو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بلکہ مانتے ہیں کہ ان کی محبت میں جان دینے کو تیار ہے. ویسے فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے رسول کی محبت میں، ویسے گنگا جان دینے کو تیار ہے. اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اور کیسا خوبصورت ایمان رکھتے ہیں کہ زندگی میں کئی قرآن ختم کرتے ہیں. ہر مسلمان نمبر میں کوئی 5 10 قرآن تو زندگی میں ختم کرتا ہے ڈیفینیٹلی، اور ایسے خوبصورت طریقے سے ختم کرتا ہے کہ اس کو ایک آیت کا مطلب بھی نہیں آتا ہوتا، یا چلے کچھ کو 1 2 آیتوں کے آتے ہوں گے تو 1% سے اوپر کا اس کو میننگ نہیں آتا ہوتا. مانتے اس کو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب جو کائنات کا پروردگار ہے، جس نے اپنا پیغام بھیجا ہے، تمہارے گھروں میں موجود ہے، اس کو چوپ چاٹ کے رکھا ہوا ہے. جب پڑھتے ہیں تو جس طرح نعوذ باللہ ہندو جنتر منتر پڑھتے ہیں اس طرح اس کو پڑھ دیتے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آتی کہ کیا پڑھا، اور دعویٰ ہے ایمان کا. اور حرکتیں کیا ہیں؟ وہ منافقوں والی ہیں، ہندوؤں والی ہیں، عیسائیوں والی ہیں، یہودیوں والی ہیں. تو یہ بہانے نہ بناؤ. اس کے لیے ایک بڑی قرآن شریف میں اچھی آیت ہے، دعا ہے بڑی اچھی، اس کو میرا خیال ہے سب کو یاد ہونی چاہیے، اور وہ بڑی امپورٹنٹ وہ بھی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی، ہم پر مہربانی فرمائی، ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. یا اللہ اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو سیدھے رستے پہ قائم رکھنا. یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرمانا. ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، ہم میں کمزوریاں ہیں، ہم میں بعض اوقات ہم بے بس بھی ہو جاتے ہیں، ہم معاشرے کے سامنے بھی ہار جاتے ہیں، ہم اپنے نفس کے سامنے بھی ہار جاتے ہیں، اپنی اولاد اور بیویوں کے سامنے بھی ہار جاتے ہیں، یا بیویاں شوہروں کے سامنے ہار جاتی ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں واپس رستے پہ لے آنا، ہمیں قائم رکھنا، ہمیں ایمان کے بعد کافر نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو مت بہانے بناؤ، مت باتیں بناؤ، مت ادھر پیش کرو، تم نے کفر کیا ہے اپنے ایمان کے بعد. ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں، ان طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب طائفۃ، ایک کو تو ہم عذاب دیں گے ہی دیں گے. یعنی اب منافقین کے بھی آپس میں لیول سے ٹولیاں تھی، گروہ تھے، تو جو منافق ہے انہیں جہنم کا عذاب تو چکھنا ہی چکھنا ہے، اور جو
درکل اسفل ہے، سب سے نچلے درجے میں اس نے جانا ہے. مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ کچھ کو تو وہ چشم پوشی کر دیں گے. یہ معاف کرنے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ ان کو استغفار کر دینا، یعنی اس کا ایکچولی افا یا افو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا. اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ترک عقوبت، یعنی سزا نہ دینا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا نہ دے ایک گروپ کو، ایک ٹولی کو، ایک جماعت کو، بٹ ایک کو تو ہم دیں گے، اور پھر یہ سزا ملی کچھ گروپوں کو. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس وجہ سے کہ وہ مجرم ہے، یعنی ان کا جو جرم کا لیول ہے وہ زیادہ بڑا ہے. تو کسی کو تو شاید ہم چھوڑ دیں، بٹ کچھ جو ہے اسی دنیا میں ان کو سزا پہنچے گی ان کے جرم کی وجہ سے. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین. مت باتیں بناؤ، تم تو کفر کر چکے ایمان کے بعد، اگر ہم درگزر کر بھی لیں گے تمہاری کسی جماعت سے تو ہم سزا دیں گے کسی دوسری جماعت کو اس وجہ سے کہ وہ مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض لفظی ترجمہ کیا ہے؟ بعض ان میں سے، بعض میں سے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے میں سے ہیں. اردو میں ہم اس کے لیے ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ ایک ہی جیسے ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک منافق مرد ہے اور اس کی بیوی بھی منافق ہے تو صرف مرد کو ہی سزا ملے گی. جنرلی تو ویسے جب پلورل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اس میں مرد عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں. یہ بہت ساری زبانوں کا یہی طریقہ کار ہے اور یہی سوٹیبل طریقہ کار بھی ہے. اب انگریزوں کے آنا کو ذرا زیادہ ہی انہوں نے یہ اس جینڈر بائسنس کو ختم کرنے کے لیے نا اس کو ایک مزہ کا خیز قسم کا بنا دیا ہے. جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. اب وہ آ رہے ہیں میں اگر اس میں 10 آدمی ہیں اور ایک عورت ہے تو ہم یہی کہیں گے وہ آ رہے ہیں. اور ایون اگر ایک آدمی اور 10 عورتیں ہیں تب بھی ہم یہی کہیں گے وہ آ رہے ہیں. یہ ایک سمپل لٹریچر کی بات ہے، اس میں کوئی عورتوں کی ڈیگریڈیشن یا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نیچرلی بس زبانیں ایسی ڈیولپ ہوتی ہیں، یا زبانیں ہیں ہی ایسی کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا تو مرد کو پہلے پیدا کیا گیا، تو اب گرامر میں بھی اسی کو پہلے ریفر کیا جائے گا. جرمن میں بھی ایسے ہی ہے، فرینچ میں بھی ایسے. انگریزوں نے پھر وہ ایک رفر ڈالا ہوتا ہے جہاں وہ لکھتے ہیں کہ ہی اور شی، اور یا وہ لکھیں گے کہ شی کر دیں گے کئی جگہوں پہ. وہاں تو ایون یہاں پہ بھی مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ جو لیڈیز اینڈ جینٹل مین کہتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں کہ چینج کرو. یعنی مزے کی بات ہے کہ اگر آپ ہی کو ریفر کر رہے ہیں یا مردوں کا پہلے ذکر کر رہے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں جینڈر بائس ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین یا خواتین و حضرات میں جب لیڈیز کو پہلے ریفر کیا تھے اس کو بھی کہتے ہیں بائس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بیکار کسی نہ کام کی ہوتی ہیں. بٹ یہاں پر یہ ہے کہ خاص علیحدہ سے ذکر کیا گیا. منافقون بھی کہا جاتا تو اس میں منافقات انڈرسٹوڈ تھیں، بٹ یہاں مزید علیحدہ سے اس لیے ذکر کر دیا گیا، یہ قرآن شریف میں کچھ جگہوں پہ کیا گیا ہے تاکہ ایک ذرا وہ انکلوسیوٹی ہو جائے اور عورتوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھی ہیں تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا اگر وہ منافقت کر رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا. نہیں، عورتیں بھی بڑی بڑی منافق ہوتی ہیں. اور جو ہمارے معاشرے میں جو میرا ایک طرح سے شاید پسندیدہ ٹاپک کہہ لیں یا دکھتی رکھ کہہ لیں، یہ جو شادی بیاہ کے مسئلوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے اس میں عورتیں ایکچولی بہت بڑھ چڑھ کر آگے ہوتی ہیں. مردوں کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، عورتوں کو وہ زیادہ ہی ہوتی ہے. تو منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. اور یہاں یہ مراد نہیں ہے، بات اصل بات یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت ہی، یہ مطلب یہ ہے کہ سارے یہ جو پورے گروپ ہے اور یہ آپس میں مسلمانوں میں رلے ملے ہیں، اور مسلمان کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہی ہوں شاید مسلمان ہی ہوں. تو یہ ایک طرح سے بس اتنا مسلمانوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کو بہت زیادہ ہمدردیاں محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یہ ہمدردی بھی جو ہے نا یہ بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سنگ دلی سے کام لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آبجیکٹو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم ہمدردی میں پڑے ہوتے ہیں. آپ کا کوئی جاننے والا ہے، اگر وہ اگزامپل ہے کوئی خاتون ہے تو اس کو اب اس کا میاں نہیں کماتا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو خاتون کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس سے ہمدردی بھی ہونی چاہیے. کیونکہ خواتین پہ تو فرض نہیں ہے نا، مردوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ دور کے رشتہ دار بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتہ دار خواتین کا نان نفقہ انہوں نے اٹھانا ہے. مگر وہ جو مرد کام ہی نہیں کرتا، نکھٹو ہے، لوگوں کو اس سے بھی ہمدردی ہونی شروع ہو جاتی ہے.
हाँ पता नहीं, उसको शायद किसी ने बताया ना हो। भाई क्यों, उससे किस चीज की हमदर्दी? ठीक है, आपने उसको लान तान जरूरी नहीं कि जाके करें। एक आदमी है नमाज ही नहीं पढ़ता, उससे भी हमदर्दी शुरू हो जाती है। अपने आप से लोग हमदर्दियां करते हैं, हाँ हमारे माँ बाप ने बचपन में कहा नहीं हम नमाज, माँ बाप ने नहीं कहा तो 100 वाट। तुम जब जवान हुए थे तो तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं था, अकल नहीं थी? 100% काम वही किए जो माँ बाप करते थे। कितने लोग हैं जो 100% वही काम करते हैं जो माँ बाप करते थे? ये माँ बाप की सारी 100% बातें मान लेते हैं। जहां अपनी मर्जी करनी होती है वहां अपनी मर्जी करते हैं। जब नमाज रोजे की बात आती है तो कहते हैं हाँ जी हमारे माँ बाप ने कराया नहीं, वो हमारे माँ बाप ने तो कुरान नहीं छोटे होते पढ़ाया। भाई छोटे होते नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, पढ़े होके पढ़ लो। जब अकल शऊर का ये तकाजा है कि जब खुदा को खुदा मान लिया है तो उसकी बातें भी तो माननी है, तो बातें मानेंगे कहाँ से? जो कुरान में लिखी है, तो कुरान को कहते नहीं होता हमें वैसे ही पता है कि कुरान में क्या, वैसे कैसे पता लग गया आपको कुरान में क्या है? तो ये एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये अमरूना बिल मुनकरी, और हरकतें देखिए अल्लाह ताला तो कहता है ना अम्र बिल मारूफ करो। इनकी हरकतें ये है कि ये मुनकर का हुक्म देते हैं। शादी हो रही है, आपको आके सारे कहेंगे कि भाई बारात का फंक्शन जरूर लेना है, बारात का फंक्शन जरूर करना है। वो मैं डॉक्टर इसरार साहब की सुन रहा था, वो कहते हैं कि लोग सवाल पूछते हैं कि बारात का फंक्शन जायज है या ना जायज। जाहिर सी बात है, बारात के फंक्शन को कोई हराम तो नहीं कहेगा ना। जब आप फतवा देने में आते हैं फिर तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाए, आप लीगल अगर आपने ओपिनियन देना है। मगर वो कहते हैं कुरान हदीस में बारात का कहीं जिक्र हो, और है ना अरबी जुबान में बारात का लफ्ज ही नहीं है। बारात के मुतल्लिक अरबी में कोई लफ्ज पाया ही नहीं जाता, क्योंकि अरब माशरे में बारात होती ही नहीं है। इसकी को लॉजिकली भी देखो, कोई सेंस ही नहीं बनती। खाना खिलाया जाता है खुशी के मौके पर। तो जब बेटी घर से रुखसत हो रही है, एन उस वक्त तो सारे घर वाले रो रहे होते हैं। उनको किस चीज की खुशी? जब 500 बंदा आके उनके सिर पर चढ़ के कहता है कि मैं खाना खिलाओ, और लड़के वाले इतने सारे बंदे ले आते हैं कि लो जी हमें खाना खिलाओ। ना शर्म ना हया। तो उस वक्त सारे लोग आके मशवरे, अगर कहेंगे ना यार मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बेटे की शादी है, मैंने बारात का फंक्शन नहीं करना, या मैंने जहेज नहीं लेना, तो बड़े लोग आके मशवरे देने शुरू होंगे, नहीं 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 ये काम ना करना, सारी दुनिया में जलील हो। लोग होंगे लो जी ये कितना कंजूस है, इसने हमें अपना बारात का फंक्शन नहीं खिलाया, हमारे खा गया हमें नहीं खिलाया। बहुत सारे लोग आ जाएंगे क्या करने के लिए? ये अमरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ, और नहीं से मना करते हैं। आपने सोचा अच्छा यार ये मेरी फला रिश्तेदार है, ये गरीब है, चलो मैं इसको हेल्प करनी है। अच्छा मैं वैसे तो जरा उसको शायद बुरा लगेगा, चलो उसका बेटा पास हुआ है ना तो मैं उसको तोहफा दे, ये चलो उसके बच्चे की शादी है तो मैं उसको जरा बड़ा महंगा तोहफा दे देता हूँ, ज्यादा पैसे दे देता हूँ, तो चलो उसकी इज्जत भी रह जाएगी और ठीक है उसकी सपोर्ट भी हो जाएगी। अब वो जो साथ वाला है आपका कजन या आपका भाई या आपकी बहन, तो वो कहेंगे यार मैंने तो देने 2,000 रुपये, अब तुम इसको दे रहे हो 10,000 रुपये, तो मैं ये तो बेइज्जती हो जाएगी कि लो जी एक भाई ने दो दिए और एक उसने तो 10 दिए, तो ये ज्यादा अमीर है और इसने दो दिए। वो ये आके आपको समझाएगा कि नहीं नहीं इतने पैसे थोड़ी देते हैं। बुरा लगता है, अजीब सी बात होती है, ऑकवर्ड लगता है, वियर्ड फील होता है। तो मुनकर का हुक्म देते हैं, मारूफ से मना करते हैं। वह यकबिजून अयदीहिम, कब्जा करना, मुट्ठी को बंद करना, और बांध के रखते हैं अपने हाथों को, बंद रखते हैं अपने हाथों को। हाथ ढीले नहीं करते, मुट्ठी ढीली नहीं करते, पैसे को जो है वो छोड़ते नहीं बिल्कुल ही। ये मुनाफिकीन की निशानियां हैं। खुद भी नहीं छोड़ते, लोगों को भी कहते हैं कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। नसुल्लाह फनसियहुम, ये उसकी वजह बता रही है। ये उसकी अल्लाह ताला वजह बता रहे हैं कि ये क्यों है, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला को फरामोश कर दिया। उन्होंने इस चीज का एहसास ही नहीं किया कि अल्लाह ताला क्या हस्ती है और हम कितनी हकीर मखलूक हैं। अल्लाह का मकाम ही नहीं पहचाना, अल्लाह के मकाम को फरामोश कर दिए। जुबान से तो कह रहे हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं, नमाज में भी चले जाते हैं, अज़ान भी दे देते हैं, उम्रें भी कर आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के मकाम को फरामोश कर दिया है। जब इन्होंने अल्लाह ताला को फरामोश कर दिया, फनसियहुम, तो हमने उन्हें भुला दिया। हमने उन्हें भुला दिया, मतलब यार अल्लाह ताला तो हर किसी बात कोई चीज भूल ही नहीं सकता। हमने उन्हें भुला दिया, मुहावरा है कि हमने उन्हें नजर कर दिया, हमने उन्हें इग्नोर कर दिया। दुनिया की जिंदगी में अगर अल्लाह की बातें नहीं मानते, उल्टा काम करते हैं, बुराई का हुक्म देते हैं, भलाई से मना करते हैं, इस वजह से कि दिल में खुदा की याद नहीं है, तो हमने भी उनको भुला दिया। अगर कोई इंसान अल्लाह को याद नहीं रखता, अल्लाह को भुला देगा, अल्लाह ताला एक्चुअली उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देता है जो और उसको उसमें आगे बढ़ाई जाता है।
इन المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ منافق ہی ہیں جو فاسق ہیں، یہ بڑے ہی فاسق ہیں، بڑے ہی بد عہد ہیں۔ انہوں نے جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیری باتیں مانیں گے، تیرے حکم مانیں گے، تیرے رسول کو رسول مانیں گے، اس کی ساری باتیں مانیں گے، یہ انہوں نے ان وعدوں کو توڑ دیا، یہ بڑے بد عہد ہیں۔ اس کا بد عہد ترجمہ کرنے کی ایک آگے بھی سینس آ رہی ہے اگلی آیت میں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے رلے ملے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں بھلائی سے اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو۔ انہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے تو ہم نے بھی اسے، سوری ہم نے نہیں، اس کا ترجمہ ہے اس نے، نسیا، نسو انہوں نے بھلایا، نسیا اس نے بھلایا، تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، بے شک منافقین ہی بد عہد ہیں۔ اور اگر وہ بد عہد ہیں تو پھر اللہ کا کیا اس کے اوپر فیصلہ ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، تو اللہ تعالیٰ نے بھی منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کر لیا ہے، ان سے وعدہ کر لیا ہے، یعنی مطلب یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا یہ پلان ہے، والکفار اور کافروں سے بھی، یہ سارے اب نسب میں ہیں، وعدہ کا مفعول ہے۔ کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ نارا جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اگر یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں، تو انہوں نے وعدہ توڑ دیا نا۔ تو جب انہوں نے وعدہ توڑ دیا تو یہ جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا ہے، اس کی وجہ سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جیسے کافر جہنم کی آگ میں جائیں گے، ویسے منافق مرد اور منافق عورتیں بھی جہنم کی آگ میں جائیں گی۔ ہی حسبہم، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی، حسب کا ہوتا ہے نا مطلب حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، حسبہم ان کے لیے، یہ ان کے لیے کافی ہوگی، یعنی ان کا کچومر نکالنے کے لیے، ان کو صدا دینے کے لیے یہ کافی ہوگی جہنم۔ اس میں بہت سفیشینٹ سامان ہوگا ان کو ہمیشہ کے لیے عذاب دینے کا، مزید کی ضرورت کوئی ایسی نہیں چیز رہ جائے گی جس کے انسان سوچے کہ یہ والی ان کو اذیت اور عذاب نہیں ملنا ہے، جہنم میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تیار کر رکھا ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی، یعنی لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، یعنی جب وہ جہنم میں جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ اچھا چلو جہنم میں چلے تو گئے ہیں، چلو کچھ عرصے بعد نکل آئیں گے، او ہم تو آخری نبی کی امت میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو چلو ہم نے تو نکل ہی آنا ہے، نہیں، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہوگی، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہوگا، امید کے سارے دروازے بند، جب امید کے دروازے بند ہوں گے تو عذاب کیسا ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وہ مقیم ہوگا، وہ کھڑا ہونے والا، رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا، دائمی عذاب ہوگا۔ یہ انجام ہے منافقت کا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، وعدہ کیا اللہ نے، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے کافی ہوگی، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ میرا جی یہ جی سوال ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور امام جو ہیں جماعت میں شامل ہوتے ہیں رکوع میں، تو جب رکوع میں شامل ہوتے ہیں کیا وہ اس کی وہ والی رکعت گنی جاتی ہے کہ نہیں گنی جاتی؟ دیکھیں جی، اس میں دو رائے ہیں، جو اہل حدیث ہیں ان کے حساب سے تو وہ کیونکہ الحمد نہیں پڑھی تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، اور اور جو حنفی ہیں ان کے حساب سے وہ کاؤنٹ ہوگی۔ تو اپیرنٹلی محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو طریقہ چلا آتا تھا وہ یہی تھا کہ رکوع میں شامل ہو جاتے تھے تو رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی، تو دونوں آپ اس میں اوپینین پائے جاتے ہیں، میرا ذاتی خیال میں تو کاؤنٹ ہو جاتی ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے۔
لیکن اس کی یہ ہے نا کہ لیٹ سے کہ اہل حدیث میں بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو امام کے پیچھے جو فاتحہ ہے وہ پڑھنی ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں ضروری. لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو لے لیتے ہیں کہ نہیں پڑھنی ضروری. تو جب وہ رکوع میں چلا گیا، امام چلے گئے اور ایک بندہ آتا ہے، تو اب تو وہ شامل تب ہوا کہ امام نے فاتحہ پڑھ لی، تو اس کا تو اس وقت شامل نہیں ہوا، وہ بندہ آگے شامل نہیں ہوا جب فاتحہ پڑھی جا رہی تھی. اب وہ آگے شامل ہوا جب رکوع میں چلے گئے، وہ ایک سٹیج تو گزر گئی نا. تو وہ نہیں تو اسٹیج میں بھی نہیں شامل ہوا جب فاتحہ پڑھی جا رہی تھی، تو وہ تو بالکل ہی مس کر دی فاتحہ والی جو ایک کنڈیشن ہے کہ چلے پیچھے خاموش ہی رہا. نہیں 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 نہیں، وہ دیکھیں، وہ جو خاموش، ایک کی اور مثال دیں کہ ایک آدمی اس وقت پہنچا جب امام نے پڑھا ولدالین، اور وہ اس وقت شامل ہوا. اس کے بعد امام نے اللہ اکبر کیا، اس نے بھی اللہ اکبر کیا. اب کیا وہ اس کی رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، فار ایگزامپل اگر وہ نماز ہے ظہر کی اور عصر کی، اب تو نہیں پتا کب دولین کہا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آیا اور آتے ہی 10 سیکنڈ کے اندر امام صاحب رکوع میں چلے گئے یا 5 سیکنڈ میں رکوع میں چلے گئے. ہاں فوراً ہی وہ آئے، وہ آ کے وہ کھڑے ہوئے اور وہ چلے گئے رکوع میں. جی، تو اب کیا اس کی رکعت کاؤنٹ ہوگی یا نہیں؟ یہ سارے اب یہ نہیں مانتے ہیں کہ پتا نا. ہوگی. نہیں، یہ تو سارے ہی یہ مانتے ہیں کہ اب کاؤنٹ ہوگی. اچھا، تو ٹھیک اب ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک جگہ پہ آپ نے وہ لگانا ہے نا، جس کو کہتے ہیں ڈیوائڈر، کہ اس کے بعد کاؤنٹ نہیں ہوگی. جی جی. تو اہل حدیث نے وہ ڈیوائڈر لگایا ہے رکوع سے پہلے، اور حنفیوں نے وہ ڈیوائڈر لگایا ہے رکوع سے اٹھنے سے پہلے. اور دونوں کی اپنی وجوہات ہیں. حنفی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا تو ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں جو طریقہ چلا آ رہا تھا. اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری، لیکن اہل حدیث کی جو دلیل ہے کہ فاتحہ پوری ہونی ضروری ہے، تو وہ پوری تو تبھی ہو سکتی ہے جب وہ الحمد سے شامل ہو. تو اہل حدیث کا جو وہ کانسیپٹ ہے نا، اس سے ایکچولی کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں. تو حنفیوں کا جو کانسیپٹ ہے، اگر وہ ان کی بات درست ہے، جو شاید درستی ہے، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے اور ہم اسی سے پہ چلتے ہیں. حضور نے وہاں پہ ڈیوائڈر لگایا، اور حضور نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام نے فاتحہ پڑھی اور آپ شامل ہو گئے تو آپ کی بھی فاتحہ کاؤنٹ ہو گئی، اور اگلی میں آپ خاموش رہیں گے یا پڑھیں گے. حنفی تو خیر کہتے ہیں پڑھنی ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ظہر اثر میں بھی خاموش ہی رہنا ہے. جو وہ والی بات اتنی لاجیکل نہیں لگتی، مگر وہ کہتے ہیں جی کاؤنٹ ہو گئی. تو اس لیے آپ نے کہیں نہ کہیں ڈیوائڈر لگانا ہے، تو وہ کہیں پہ بھی لگ سکتا ہے. یہ کوئی اتنا یوں سمجھ لیں کہ کوئی امپورٹنٹ مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، آپ ایک رکعت فالتو پڑھ لیں. یعنی آپ کے لیے وہ فالتو نہیں ہوگی جس کو یہ لگ رہا ہے. یعنی یہ وہ ان مسائل میں سے ہے جو ایکچولی واقعی کوئی بہت زیادہ ان کی اس طرح نہیں ہے امپورٹنس اور سگنیفیکینس. یوں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ کا جہاں دل مطمئن ہو رہا ہے ویسے کر لیجئے، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ایک یہ منافقین کے بارے میں جو بات کر رہے تھے آپ، اب بعض ایسے مسلمان ہوں گے جو کہ جہنم میں سے نکالے جائیں گے، اور بعض ایسے سو کالڈ مسلمان ہوں گے جو کہ پھر منافق بھی ہوں گے اور وہ نہیں نکالے جائیں گے. تو ان دونوں میں سٹل ڈفرنس کیا ہے؟ وہ مطلب ان میں کون سا ایک ڈفرنس ہے جو کہ ان کو منافق بنائے گا، اور بعض کو وہ مسلمان ہی ہوں گے جنہوں نے کیا کہتے ہیں اپنی سزا پا کے جنت میں جائیں گے؟ یہ ڈفرنس دیکھیں، جس کا صحیح جواب ہے نا، وہ صحیح جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی وہاں پر انصاف فرمائیں گے اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یعنی آپ پہلے یہ ڈفرنس سوچیں کہ کون ہے جو جنت میں جائیں گے اور کون جہنم میں جائیں گے. ایکچولی اس کا بھی ہمیں وہ لیول نہیں معلوم. گناہ تو سارے کرتے ہیں، غلطیاں تو سارے کرتے ہیں. کسی گناہ کی توبہ فوراً کر لیتے ہیں، کسی کی فوراً نہیں کرتے، اور کسی کی کبھی بھی نہیں کرتے، یا بالکل مرتے وقت کرتے ہیں. تو اب کون ہے جو جنت میں جائے گا، کون ہے جہنم میں جائے گا، اس کا نہ کوئی صحیح جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جنت کے اعلیٰ درجوں پر چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ان کو ذرا نچلے درجے کی جنتیں ملیں گی، کچھ لوگ ہوں گے جو بڑی مشکل سے جنت میں گھسٹ گھسٹ کے پہنچیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے لیکن کچھ عرصے بعد نکال لیے جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے. تو
اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو کرنا ہے، اصل فوکس کس پہ کرنا چاہیے؟ فوکس اس پہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، تو آپ کی باتیں مانیں، باتیں ساری مانیں، اور پیروی وہاں کریں جہاں تک پاسبل ہے، لیکن سارے حکم ماننے کی کوشش کریں۔ کمی کوتاہی ہو، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، وقتی طور پر جذبات سے مغلوب ہو جائیں، کوشش کریں فوراً اللہ سے توبہ کریں۔ کوئی برائی ہو گیا تو کوئی نیکی کرنے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بھی توجہ دیں، بڑی نیکیوں کو بھی ذہن میں رکھیں، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی بچیں، بڑے گناہوں سے تو بہت زیادہ بچیں۔ اصل ہے یہ ایک ڈائریکشن جس میں ہم نے چلنا ہے، ایگزیکٹلی کون کہاں کس لیول پہ پہنچے گا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امید اچھی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے، اپنی غلطیوں پہ توبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ساتھ خوف بھی رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری توبہ کمزور ہو، جھوٹی موٹی کی ہو، ہم میں منافقت ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ تو اس امید اور اس خوف کے اندر انسان کی جب زندگی گزرے گی تو اچھی امید تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا جی، یہ ایک سوال انہوں نے کیا جی کہ جو زکوٰۃ میرے پاس سونا ملا میرے پیرنٹ سے اور کچھ میرے ان لا سے، اور وہ دونوں نے ہی اپنے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، مجھے تو دے ہی نہیں رہے، تو اب میں نہ ان سے کوئی بزنس کر سکتی ہوں اور نہ میں اس کو بیچ سکتی ہوں، تو اب اس کی زکوٰۃ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس کی صحیح یا غلط کو جواب نہیں ہے، کوئی بھی جواب ہو سکتا ہے۔ آن دا فیس آف اٹ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جب آپ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کسی خاتون پہ کہ تمہارا سونا ہے، تو پھر اس کے حوالے بھی ہونا چاہیے، یعنی مالک اگر آپ نے بنایا ہے پھر تو اس کا ہے۔ تو اب اگر وہ اس کا اپنا کو سورس آف انکم نہیں ہے تو اس کے بعد تو یہی آپشن ہے نا کہ تھوڑا سا سونا بیچ کے زکوٰۃ ادا کر دے۔ تو اس کا جو، اگر میں ایک اپنے جس کو کہتے ہیں نا جھٹکا میتھڈ، ایک تکے سے اگر جواب دوں تو جواب یہ ہے کہ ان کو احساس دلایا جائے کہ بھائی یا میرا سونا دو یا پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کریں، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جنرلی جو حنفیوں کا ہے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اگر آپ کی چیز کسی کے پاس ہے، یا مطلب آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، تو اس کو پھر وہ ایسٹس میں کاؤنٹ نہیں کرتے جب تک وہ واپس مل نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں اب آپ کا آیا ہے تو اب آپ نے اس پر زکوٰۃ دینی شروع کرنی۔ اچھا، اگر ایک احتیاط کا تقاضا کریں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 10 تولے سونا ہے، اب 10 تولے سونا ہے تو، اور آپ کے قبضے میں نہیں ہے، تو جس کے پاس بھی ہے تو اصول میں پہلی بات اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اچھا، اس نے اگر نہیں ادا کی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یار جب آپ کو فرض ہے 10 سال بعد وہ سونا مل گیا، اب یہ میں اپنی رائے بتا رہا ہوں، یہ ضروری نہیں صحیح ہو، یعنی اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ تو میں کہتا کہ یار یہ میرے پاس سن 2023 میں 10 تولے تھے اور اب آ گیا ہے 2033، 10 سال گزر گئے، تو 2024 میں مجھے زکوٰۃ دینی تھی، 25 میں دینی تھی، 26 میں دینی، تو میں کہوں گا یہ 10 تولے جو تھے اگر میں نے زکوٰۃ دے دی ہوتی تو 2024 میں یہ ہو چکا ہوتا 9.75 تولے، پھر 2025 میں ہو چکا ہوتا 9 کوئی 48 تولے، سم تھنگ آئی دس۔ تو کرتے کرتے 2033 میں اگر میں نے زکوٰۃ واقعی ادا کی ہوتی تو مثال کے طور پہ شاید یہ 7 تولے رہ گیا ہوتا، فرض کریں۔ تو اگر 7 تولے رہ گیا ہوتا تو جو 3 تولے ہیں وہ زکوٰۃ ہے جو میں نے ادا نہیں کی۔ تو جب آپ کی کسٹڈی میں یہ سونا آئے، اگر میں آپ کی جگہ ہوں گا تو میں اس 10 تولے میں سے 3 تولے کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ اس وقت ادا کر دوں گا۔ جب تک میرے قبضے میں نہیں ہے تو ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہو سکتا ہے کبھی بھی قبضے میں نہیں آئے تو پھر وہ جا کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ میں تو نہیں دے سکتا نا، مطلب مجھے انہوں نے ہینڈ اوور ہی نہیں کیا، زبانی کلامی کہہ دیا کہ تمہارا ہے، زبانی کلامی کہنے سے تو کسی کا ہو نہیں جاتا، بٹ اگر 10 سال بعد مجھے ملا اور کیونکہ انہوں نے زبانی کلامی کہا ہوا تھا، تو اب دونوں اپروچز ہو سکتی ہیں۔ ایک اپروچ ہے کہ جتنا عرصہ آپ نے اپنے قبضے میں رکھا آپ ذمہ دار ہے، آپ نے مجھے 10 نہیں دیتا، آپ مجھے بے شک 7 دے دیں، بٹ مجھے 10 دیں گے تو میں تو 10 کی زکوٰۃ آج سے شروع کروں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور میری ذاتی رائے میں بہتر زیادہ یہ ہے کہ جب کسٹڈی میں آئے اس وقت کیلکولیٹ کر لیں، اور یہ ذہن میں رکھیں وہ یہ نہیں ہوگا کہ 10 کے اوپر 2.5% دیتے رہیں گے تو مثال کے طور پہ 40 سال بعد آپ کو ملا تو زیرو رہ گا، نہیں ایسے نہیں ہے۔ وہ پھر آپ کو ایزیوم کرنا پڑے گا کہ اگر وقت پہ دی ہوتی تو اتنی رہ جاتی، تو پھر وہ 40 سال کے بعد 10 تولے بھی جو ہیں، وہ کیلکولیشن کا فارمولا ہوتا ہے، وہ شاید صرف 4 تولے رہ گئے ہوں یا 5 تولے رہ گئے ہوں، زیرو زیرو کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی زکوٰۃ کے اندر ایک خوبی ہے کیونکہ وہ ہوتی ہی ایز اے پرسنٹیج ہے۔ زکوٰۃ شوہر کی ذمہ داری ہے یا بیوی کی؟ دیکھیں، ایک تو اصول کی بات یہ ہے کہ جو بیوی ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے،
اب بیوی شوہر کی اگر ذمہ داری ہے تو پھر ساری ذمہ داری ہی شوہر کی ہے. ہاں اب اگر ایک بیوی ہے اور اس کو مثال کے طور پہ جہیز میں یا من سسرال سے 100 تولے سونا مل گیا اور وہ کہ جی 2.5 تولے زکات دینی ہے تو اپنے میاں کو کہ بھائی میری زکات ادا کر دو، تو اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو کر دے. اور اینڈ میں پیسے لے کے کہاں جانے، بیوی بچوں کو ہی دینے ہوتے ہیں. اور ہو سکتا ہوگا کہ نہیں یہ بڑی زیادہ زکات ہے تو اس 100 تولے میں سے ہم 2.5 تولے بیچ دیتے ہیں، یا مثلا 10 تولے بیچ دیتے ہیں، 2.5 کی اس سال زکات ادا ہو جائے گی، باقی بعد میں کر دیں گے یا ایڈوانس میں دے دیتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے. جس کی کسٹڈی میں چیز ہے یا جس کی اونرشپ ہے، بیسک ذمہ داری تو اس کی ہے. پھر سیکنڈری ذمہ داری میاں کی ہوتی ہے، بیکاز میاں کی افورڈیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر افورڈ کرتا ہے تو اس کو دے دینی چاہیے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نہیں دے سکتا یا میں نہیں دینا چاہتا، تو بنیادی ذمہ داری تو بیوی کی رہے گی. اور اگر کسی وجہ سے زکوٰۃ کی افورڈیبلٹی نہیں ہے تو بس زیور بیچ دینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا جی ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تو کچھ نہیں ہوتا. پھر اللہ معاف کرے یہی جو سونے چاندی کے ڈھیر کر کے رکھے ہوں گے جن کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، پھر انہی کو تپا کے، جو ہم نے 2 کلاسیں پہلے پڑھا تھا تقریباً، تو اللہ نہ کرے وہ پھر بڑا سخت اس کا عذاب اور بڑی سخت وعید ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو سیکھنے، اس کو اپریشیٹ کرنے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو کمی کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.